دو تین شعر پیش کرو تو ہم نظر فرما لیں ذرا ایک بات محبت سے بول دے یا رسول اللہ اور محبت سے بول دے سبحان اللہ شعر پیش کرو ہم نظر فرما لیں کہ یہ نہ دنیا کی آوارگی کے لیے یہ نہ دنیا کی آوارگی کے لیے یہ نہ دنیا کی آوارگی کے لیے یہ نہ دنیا کی بے رہ روی کے لیے یہ نہ دنیا کی بے رہ روی کے لیے کہ نہ زمانے مسلک اعلیٰ حضرت عرص مقدر جلسہ دستار بندی کلام سرکار تاج الشریعہ کہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اور بہت ہی پیار سے پیش کروں میں ظفر مالے علماء اکرام کی خاص توجہ چاہوں گا کہ تم لباس محبت نہ ان سے سیو 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 ساتھ ان کے نہ بیٹھو نہ خوابو پیو ساتھ ان کے نہ بیٹھو نہ کھاو پیو کہ کس طرح نبی کے لیے مسلم سچا نبی کے لیے زندگی کے نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے اور مکتب پیش کروں رضا فرمالیں کہ جنتی تھا وہ شیدائے غوث البرا کہ جنتی تھا وہ شیدائے غوث البرا جنتی تھا وہ شیدائے غوث البرا جنتی تھا وہ شیدائے غوث البرا کہ جنتی تھا وہ شیدائے غوث البرا جس کو کہتی ہے دنیا کی اختر رضا جس کو کہتی ہے دنیا کی اختر رضا کہ گونجتی ہے کہ گونجتی ہے ابھی بس یہی ایک صدا اختر اختر قادر خلد میں چل دیا خلد با ہے ہر ایک قادری کے لیے خلد با ہے ہر ایک قادری کے لیے خلد با ہے
کے قادری کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے السلام علیکم ماشاءاللہ تضمین بر کلام سرکار تاج الشریعہ ثناخان رسول محترم نور عالم صاحب قبلہ اسماعیلی نے بڑے اچھے لب و لہجے میں پیش کرنے کی کوشش کی. درمیان میں ہم نے اور آپ نے مل کے اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کی اور استقبال میں اپنے آپ کو شمول کروانے کی کوشش کی. آپ اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر نور پر پوری شان و شوکت کے ساتھ زیب سجادہ حضور سیدی شاہ حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سیدی شاہ حسن سعید جمال مینا زیب سجادہ دربار عالیہ مینائیہ منبر نور پر پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہے. ساتھ ہی ساتھ علماء مقدسہ کی موجودگی ہے. صدارت و سرپرستی کی ذمہ داری پیکر اخلاص و محبت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت وقار درسگاہ حضرت علامہ حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ مینائی مصباحی مدظ اللہ العالی والنورانی. ساتھ ہی ساتھ تمام تر اساتذۂ جامعہ امیر العلوم مینائیہ منبر نور پر تشریف فرما ہے. فقیر محمد چچا اور آپ بیٹھیں سکون اطمینان کے ساتھ میں جس طریقے سے حکم دیا جا رہا ہے میں مکمل طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب کچھ مصرے یہاں سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور صاحب سجادہ کی موجودگی ہے, آپ کی سماعتیں ہیں, علماء مقدسہ منبر نور پر تشریف فرما ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ سے آپ کتنی عقیدت کرتے ہیں. تو ذرا ایک مرتبہ ایڈوانس میں ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار تاج الشریعہ کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ. سلامت رکھے آپ تمام لوگوں کو. بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہاں کی سامعین الحمدللہ بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. جو نہیں بھی ہوتے ہیں اس دربار کے صدقے میں انہیں اچھا بنا دیا جاتا ہے. سنیں آپ, شاعر کہتا ہے کہ بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون. بہت غور سے سنیں گا. بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون, وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون, وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. اور ہم نے دیکھا ہے جمال سیدی اختر رضا, ہم سے اس دنیا میں اب آنکھیں ملا سکتا ہے کون. ہم نے دیکھا ہے جمال سیدی اختر رضا, ہم نے دیکھا ہے جمال سیدی اختر رضا, ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے جمال سیدی اختر رضا. ہم سے اس دنیا میں اب آنکھیں ملا سکتا ہے کون, ہم سے اس دنیا میں اب آنکھیں ملا سکتا ہے کون. شاعر کہتا ہے کہ یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے, یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے, جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے. اور فلک سے اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا, میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے. فلک سے اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا, میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے, اشارہ مصطفیٰ کا ہے. فلک سے اپنا سینہ چیر کر مہتاب یہ بولا, میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے. اور تجھے در در بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پیارے, تیرا تاج الشریعہ بھی دلارا مصطفیٰ کا ہے. کی ضرورت ہی نہیں پیارے, تیرا تاج الشریعہ بھی دلارا مصطفیٰ کا ہے. حضرات محترم آئیے ادب اور احترام کے لباس کو زیبدن کرنے کے بعد میں آپ کی خوبصورت سماعت تک حضور کے قصیدے کو ایک مرتبہ پھر سے گنگنانے کے لیے میں گزارش کروں گا ثناخان رسول محترم عزت مآب میرے بہت اچھے دوست محترم عزت مآب قاری عارف رضا صاحب قبلہ برنام پوری, آپ مائک پر تشریف لائیں, حضور کے قصیدے کو گنگنائیں. آئیے نعروں سے استقبال کر لیں علماء مقدسہ کا. نعرہ تکبیر, آواز پیدا کرو سنیوں, جتنی طاقت و قوت اللہ نے بخشی
बख्शिए ना आपके जिस्म में। आइए हुजूर की नामूस के लिए एक मरतबा अपनी सीने की ताकत को खर्च करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार आला हज़रत, जलसे दस्तारे बंदी, उर्से मुक़द्दस, हुजूर साहिबे सज्जादा, नाराए रिसालत। तहलीस में रखती है किसी शख्स ने आंखें, रोशन तो कभी इतना दिया हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए दर मोहब्बत के साथ आवाज़ में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाले वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का ज़ेबा कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त में इसमें इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। एक बार और आवाज़ में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाले वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नाते पाक के शान पेश करूँ, मुलाहिदा फरमा ले। मुसीबत में किसी ने जब पुकारा रसूल अल्लाह, पुकारा रसूल अल्लाह। मुसीबत में किसी ने जब पुकारा रसूल अल्लाह, पुकारा रसूल अल्लाह। मुसीबत में मुसीबत में किसी ने जब पुकारा रसूल अल्लाह, अरे मिला है आपका फौरन सहारा रसूल अल्लाह। मिला है आपका फौरन सहारा रसूल अल्लाह। मिला है आपका फौरन सहारा रसूल अल्लाह। खुदा जाने खुदा जाने हमारा हाल क्या होता सरे में खुदा जाने हमारा हाल क्या होता सरे में अगर मिलता नहीं दाम, अगर मिलता नहीं दाम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर, मेरे मोहब्बतों के साथ जवाब दें आप। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हज़रत इकराम मीना, उर्स
मिलता नहीं दाम तुम्हारा या रसूल अगर मिलता नहीं दाम तुम्हारा या रसूल फ़क़त लिखे बदले न पाएगा कोई जना फ़क़त लिखे बदले न पाएगा कोई जना अरे न होगा मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला गाज़ी शहर गोगा नाराए तकबीर नाराए रिसालत फ़क़त लिखे बदले न पाएगा कोई जना न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल आखिरी शेर मुलाहिदा फरमा रहे तड़पता है तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें बुला लो आप मदीने में बुला लो आप मदीने में खुदा राया रसूल बुला लो आप मदीने में सभी को या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह ज़े रहमत कुन नज़र बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह ज़े रहमत कुन नज़र बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह तोई मौलाए मन आकाए मन वाली की जाने मन तोई दानी की जुस्तु कस नदारम या रसूल अल्लाह दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा ज़े लुत्फ़े तू हमी उम्मीद दारम या रसूल अल्लाह ज़े लुत्फ़े तू हमी उम्मीद दारम या रसूल अल्लाह सनाख़ाने रसूल मोहतरम आरिफ साहब क़िबला बलरामपुरी जो बड़े संजीदगी और मकानत के साथ में वो कलाम का इंतखाब किए आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ मुलाहिदा किया दरमियान में आमद हुई अदीब शहीर ख़तीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसल के आला हज़रत मुहाफ़िज़ मसल के आला हज़रत मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक शाह साहब क़िबला मक़द्दसल्लहुल आली व नूरानी मिंबर पाक पर हुज़ूर वाला की मौजूदगी है इंशाअल्लाह पुरमग़्ज़ बयान कुछ वक्तों के बाद में हम तमामी हज़रात समाअत करेंगे तमाम तरह उलमाए मुक़द्दसा की मौजूदगी है हुज़ूर साहिब सज्जादा की तशरीफ़ आउरी है तशरीफ़ फरमा है हम तमामी हज़रात बैठे हुए हैं और इस दरबार के करीब में बैठे हैं जिस दरबार के सदक़े में बहुत कुछ हमको मिल गया है दरबार के सदक़े में
ہم کو بہت کچھ مل گیا ہے۔ عرس مقدسہ کی اس پاکیزہ تقریب میں ہم تمامی حضرات شرکت فرمانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور ہم تمامی حضرات مل کے حضور کی بارگاہ میں اور صاحب عرس کی بارگاہ میں حضور سیدی الشاہ مخدوم اکرام مینا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں خراج پیش کریں گے۔ تو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیے، 4 مصرے کا انتخاب صرف اور صرف کروں گا، اور جس نے اس دربار کے صدقے میں سب کچھ پایا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا۔ حضرات کی موجودگی ہے، 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کر لیں آپ۔ شاعر کہتا ہے کہ رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، اور لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اج مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مقدر سے ملا ہے، لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی بھائی جان، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اس طرح سے یہ کرم اپنا دکھا دیتے ہیں، یہ پتہ تک نہیں چلتا کسے کیا دیتے ہیں، اور کیا بجھے گی تیری یادوں کے چراغ آندھی سے، یہ چراغ ایسے ہیں آندھی کو بجھا دیتے ہیں، کیا بجھے گی تیری یادوں کے چراغ آندھی سے، کیا بجھے گی تیری یادوں کے چراغ آندھی سے، یہ چراغ ایسے ہے، یہ چراغ ایسے ہے آندھی کو بجھا دیتے ہیں، یہ چراغ ایسے ہے، یہ چراغ ایسے ہیں آندھی کو بجھا دیتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ مخدوم اکرام مینا شاہ اور حضور محبوب العلماء والمشائخ کی محبت میں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ شرکت کر لیں، کہہ دیں یا رسول اللہ، ایسے نہیں اور بیداری پیش کریں، کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ جلدی سے ایک آخری مصرع پڑھنے کے بعد میں اپنی جگہ کا انتخاب کروں گا، اور 20 منٹ کے مکمل وقت میں پاکیزہ گفتگو ہم تمامی حضرات سماعت کریں گے۔ سنیے آپ، اس طرح سے یہ کرم اپنا دکھا دیتے ہیں، یہ پتہ تک نہیں چلتا کسے کیا دیتے ہیں، اور کیا پوچھے گی بھائی جان، کیا پوچھے گی تیری یادوں کے چراغ آندھی سے، یہ چراغ ایسے ہیں آندھی کو بجھا دیتے ہیں، یہ چراغ ایسے ہیں آندھی کو بجھا دیتے ہیں، اور بد عقیدہ کو یہاں کچھ نہیں ملنے والا، تجھ کو خواجہ سے عقیدت ہے تو آ دیتے ہیں، بد عقیدہ کو یہاں کچھ نہیں ملنے والا، بد عقیدہ کو یہاں کچھ نہیں ملنے والا، تجھ کو خواجہ سے عقیدت ہے تو آ دیتے ہیں، تجھ کو خواجہ سے عقیدت ہے تو آ دیتے ہیں۔ بہت منظم طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایسے سامعین کو سلام کرتا ہوں۔ بہت کم جگہوں پر بہت کم وقتوں میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ آئیے حضرات محترم، ہم تمامی حضرات اپنے اعتقاد کے بازوؤں کو مضبوطی بخشیں، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر میں ایک معقول اور مکمل بیان ہم تمامی حضرات سماعت کریں، جنہیں دنیا اہل سنت، خطیب اہل سنت واعظ حق بیان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ زین العابدین صاحب اللہ کا نام دیتی ہے۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، آواز پیدا کریں بھائی جان، آواز پیدا کریں آپ اپنے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عرس حضرت مخدوم اکرام مینا، فیضان حضرت مخدوم اکرام مینا، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ،
یقیناً ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ایک پاکیزہ محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور صاحب سجادہ شاہ جمال مینا متزل العالی فضلانی اور آپ کے بغل چچا محترم مناظر اہل سنت استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا محمد امان الرف صاحب قبلہ، استاذ محترم حضرت قاری نثار احمد صاحب قبلہ، مولانا مقیم صاحب قبلہ و دیگر اساتذہ کرام، حاضرین دوستوں، طلباء کرام، آئیے ہم اور آپ خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ اس بھیک دینے والے داتا و آقا و مولا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج دستار بندی کا خوبصورت پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حفظ اور قرات کی دستار سے بچوں کو نوازا جائے گا۔ ہمارے ان چھوٹوں بھائیوں کو بھی قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری دی جائے گی۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز اس طرح سے کرتا ہوں، پروردگار عالم نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ بڑی لمبی تفسیر ہے، پوری آیت نہ کہہ کر صرف اس لفظ کے بارے میں کچھ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اقرا، پڑھیے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت کا سب سے پہلا لفظ نزول کے اعتبار سے اللہ نے نہ نماز کا حکم دیا، نہ روزے کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ، فطرہ، نہ والدین، نہ سجدہ، کچھ نہیں۔ سب سے پہلے میرے رب نے جو اعلان فرمایا اقرا، پڑھیے، ٹیک ایجوکیشن، ٹیک نالج، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ عزیزان محترم، کیوں رب نے فرمایا پڑھیے سب سے پہلے؟ تاکہ پڑھائی کی اہمیت معلوم ہو جائے، علم کی اہمیت معلوم ہو جائے، نالج کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ اے لوگوں، ساری چیزیں بعد میں، پہلے معلومات تو حاصل کرو، پہلے علم تو حاصل کرو، پہلے جانکاری تو حاصل کرو، باقی ساری باتیں بعد میں آئے۔ پہلے پڑھو، سبحان اللہ، پہلے پڑھو، پھر سب کچھ جان جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب سیکھ جاؤ گے تو کچھ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بے شک بے شک، پڑھیے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آدھی روٹی کھائیے مگر بچوں کو پڑھائیے۔ صحیح، غریبی کے بہانے مت بنائیے، تنگستی کے بہانے مت بنائیے، بے کسی کے بہانے مت بنائیے۔ اللہ نے جس حیثیت کے لائق آپ کو رکھا ہے، بھوکے نہیں جائیں گے، برداشت ہے، فاقہ کر لیں گے، برداشت ہے، مگر اپنے بچوں کو اپنی حیثیت سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور کتنا ہو، سنو، بڑی لمبی تفصیل میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ 3 باتیں میں صرف عرض کروں گا۔ جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت کے درمیان اپنی تینوں باتوں کی آپ کے سماعتوں کے حوالے کو بھرپور طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اسی لیے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں کر سکتا۔ سنیے، تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ تعلیم کی اہمیت بہت کچھ ہے۔ عرب والے اپنے کو عرب، دوسرے کو عجم کیوں کہتے تھے؟ جی، اس لیے کہ ان کے پاس ادب تھا۔ ادب کا مطلب ادب عربی، زبان و ادب، زبان ان کے پاس، اس لیے وہ اپنے آگے پوری دنیا والوں کو گونگا کہا کرتے تھے۔ عجم کا مطلب گونگا، پورے دنیا والوں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایک زبان کی مہارت تھی، ایک زبان کا علم تھا، یعنی عربی زبان میں ان کو مہارت حاصل تھی، اس لیے وہ اپنی زبان و ادب کی بنیاد پر، اپنی ثقافت کی بنیاد پر، اپنی جو ہے تہذیب و تمدن کی بنیاد
بنیاد پر, اپنی ثقافت کی بنیاد پر وہ دوسرے کو گونگا کہا کرتے تھے. عزیزان محترم, آؤ آج ہم اس محفل میں کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیم کی اہمیت کیا ہوتی ہے, پڑھائی کی اہمیت کیا ہوتی ہے, آخر نالج کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ آج بڑا ترقی ہو گیا ہے, بہت ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا ہے, اسلام بھی ترقی کر گیا ہے, دین بھی ترقی کر گیا ہے. ہم یوٹیوب پر جیسے کسی مقرر کی نعت تلاش کرنا چاہتے ہیں, کسی خطیب کی تقریر تلاش کرنا چاہتے ہیں, مفتی امان الرف صاحب کو تلاش کرنا چاہے, فوراً یوٹیوب ہمیں سرچ کر کے دے دیتا ہے. ہم گوگل پر سرچ کرنا چاہے نظام الدین اولیاء کی زندگی کیا ہے, فوراً گوگل ہمیں سرچ کر کے دے دیتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم جاننا چاہے, فوراً ہمیں گوگل سرچ کر کے دے دیتا ہے. ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں, مگر یاد رکھو یہ خوشی کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ جو لوگ یوٹیوب کے مالک ہیں, جو لوگ گوگل کے مالک ہیں, وہ جب چاہتے ہیں وہی میرے سامنے آتا ہے. ہمارے چاہنے سے سب نہیں آتا, وہ جو چاہتا ہے وہی میرے سامنے آتا ہے, وہ جو نہیں چاہتا وہ میرے سامنے نہیں آتا. بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. کون ہے اس پر جس کا دبدبہ ہے, جس کا روب ہے؟ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کر کے دیکھیے. دنیا کی سب سے بڑی دوسری آبادی کا نام قوم مسلم, اور دنیا کی سب سے چھوٹی آبادیوں میں جس قوم کا نام ہے اس قوم کا نام یہودی, اس کا نام یہودی. ان ساری چیزوں پر CNN, امریکہ کا نیوز چینل, BBC,